و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، پورا مجمع آمین کہے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے بہت لمبے زمانے کے بعد اسما آنا ہوا ہے اور مسجد میں آنا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں آنا ہے اور جمعہ کی رات میں آنا ہے، تو دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، بس پہلے آمین کہو کہ اللہ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور ہر جگہ جہاں جہاں ہم جمعہ کی رات میں پہنچتے ہیں تو یہ ایک ذمہ داری سمجھ کے ادا کرتے ہیں کہ یہ جمعرات کی مغرب بھائی ہو گئے نا، جمعرات کی مغرب اور کل جمعہ کی مغرب، یہ 24 گھنٹے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کو جمعہ کی رات کہتے ہیں، جمعہ کا دن کہتے ہیں۔ جتنا ہو سکے بولو کریں گے انشاءاللہ، جتنا ہو سکے ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں کیونکہ میرے پیارو ہم اور دن میں بھی درود پاک پڑھتے، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم درود پاک پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، ایک فرشتہ بولو ایک فرشتہ آتا ہے اور ہم نے درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ ہمارے درود پاک کو لے جاتا ہے اور مدینہ پہنچا دیتا ہے۔ بولو کہاں پہنچا دیتا ہے؟ مدینہ پہنچا دیتا۔ ہم پڑھیں گے کہیں بھی لیکن فرشتہ آئے گا اور وہ ہمارے درود پاک کو کہاں لے کر جائے گا؟ بولو کہاں لے کر جائے گا؟ مدینہ لے کر جائے گا۔ تو عام دنوں میں ہم درود پاک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے ایک فرشتے کا آنا اور ہمارے درود پاک کو لینا اور مدینہ پہنچانا۔ لیکن یہ جو وقت ہے، ابھی جو وقت ہے، یعنی جمعہ کی مغرب سے، جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب، یہ 24 گھنٹے، یہ 24 آورز، یہ جو 24 گھنٹے ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو فرماتے ہیں نا، آج یہ درود پاک لینا نہیں ہے، یہ درود پاک لینا نہیں، مدینہ پہنچانا نہیں ہے۔ سارے فرشتے کہتے ہیں اللہ کوئی بھی بندہ درود پاک پڑھتا ہے ہم لیتے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچاتے۔ اللہ کہتا وہ اور دنوں کی بات ہے، جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک میرا بندہ میرے نبی پر درود پڑھے گا، کوئی فرشتے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے میں خود اسے مدینہ پہنچا دوں گا۔ تو میرے پیار کو بتاؤ نا، پڑھو گے درود پاک؟ پڑھو گے؟ نہیں پورا مجمع بولو نا، اور جو میری ماں بہنیں بیٹیاں سنتی ہے ارادہ کرو کہ ابھی بیان ہو رہا ٹھیک ہے، وعظ ہو رہا ٹھیک ہے، تقریر ہو رہی ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ آپ سب نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ و مسجعہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی جمعرات کی مغرب ہو بس زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی درود ابراہیم پڑھ لے، کبھی کوئی اور درود پڑھ لے۔ اگر کوئی آئے نا بھائی بعد میں بات کریں گے، کل مغرب بعد بات کریں گے، اب درود پاک پڑھنے کا زمانہ آ گیا۔ کھانا بھی ہوتا تھا، پانی بھی ہوتا تھا، بیوی کے ساتھ رہنا بھی ہوتا تھا، مدرسے میں پڑھنا پڑھانا بھی ہوتا تھا، مگر جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، صرف درود پاک درود پاک درود پاک۔ کسی نے پوچھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے آپ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے ایک جمعرات سے جمعہ؟ فرمایا میں گنتا نہیں ہوں، میں گنتا نہیں کہ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتا۔ کسی نے کہا حضرت بتا دو نا، آپ کو اندازہ تو ہوگا۔ فرمایا ایسا لگتا کم سے کم 20,000، زیادہ سے زیادہ 25,000 ہو جاتا ہوگا۔ جمعرات سے جمعہ کتنی مرتبہ درود پڑھتے تھے؟ 20,000۔ اور کہاں تک؟ 25۔ ہم لوگ کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ مغرب تو شروع ہو گئی، عشاء ہو گئی، کتنی مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھا؟ میرے پیاروں آج پہلا کام طے کرو نا، بولو پڑھو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ سلسلے نقشبندیہ کے بانی مبانی، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کہتے تھے فرائض کو ادا کرنے کے بعد، سنت و نوافل کا اہتمام کرنے کے بعد، اللہ سے اپنا معاملہ صاف کرنے کے بعد روزانہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فرماتے تھے فرائض کے ادا کرنے کے بعد، سنت و نوافل کے اہتمام کے بعد، اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد، بندوں کا حق ادا کرنے کے بعد 300 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ لے، مرے گا نہیں جب تک خواب میں پیارے نبی کا دیدار نہیں ہو جائے گا۔
کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا سب درود پاک پڑھیں گے. نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. بولو نا ساتھ میں درود پاک پڑھیں گے. اور میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, درود پاک پڑھنے کا سب سے بڑا ثواب, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. درود پاک پڑھنے کا سب سے بڑا ثواب. ایک مرتبہ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے, اب ہانپتے کانپتے آئے, تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود پڑھے, مجھے کیا ثواب ملے گا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا, مجھ پر درود پڑھ لے, پیدا کرنے والا اللہ راضی ہو جائے گا. بولو اللہ کیا ہو جائے گا؟ اور اللہ راضی ہو گیا. پھر میں ہم یہاں کیوں بیٹھے؟ میں یہ بیان کے لیے کیوں بیٹھے؟ اللہ میں اتنا دھکے کھا کے یہاں کا کو پہنچا. اللہ راضی. ابھی رمضان کا مہینہ گیا اور کیسے 41 درجے کی گرمی, ہم نے روزہ کا کو رکھا. میں کیوں رکھا؟ ہمارے پاس گھر میں کھانا نہیں تھا, پانی نہیں تھا, کیوں رکھا؟ اللہ. اور پورا مجمع بولے اللہ راضی ہو جائے, اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں. قرآن کریم میں 10واں پارہ, بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا میرا بندہ آجا, میں تجھ سے راضی ہو گیا, اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں. وہ صحابی آئے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے نا, میرے ماں باپ آپ پر قربان بتائے نا, اگر ہم آپ پر درود پڑھے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا, ایک دن آئے گا پیدا کرنے والا اللہ خود راضی ہو جائے گا. بولو اللہ. وہ صحابی کھڑے, بولو وہ صحابی, ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ, ہو گئی بات, کون راضی ہو جائے گا؟ تو صحابی کہنے لگے اللہ راضی ہو جائے گا, پھر ناراض ہو گیا تو راضی تو ہو گیا. بولو نا پھر یہ دنیا ہے بھائی, دنیا میں ایسا ہوتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. یہ مجمع بیٹھا ہے نا, آپ کو میرے سے کوئی دشمنی, میرے کو آپ سے کوئی دشمنی, میں آپ سے راضی, آپ میرے سے. لیکن اگر میں کوئی کڑوی بات بولا نا, باہر جا کے بولے گا سب مولانا کو بلانے کا, یہ نانک کو نہیں بلانے کا. ارے بھائی آدھا گھنٹہ پہلے میرے سے راضی, آدھے گھنٹے کے بعد آپ بیسما میں جاؤ, کسی کے پاس جا رہے بھائی میرے کو 10,000 روپے چاہیے, بہت پریشان ہوں بھائی, دے دینا, دے دیا, آپ اس سے راضی ہے. دوسرے دن ملے گا تو دور سے حاجی صاحب السلام علیکم, اگر اسے نہیں دیا, نہ میرے پاس بھی نہیں ہے, ہر وقت مانگنے چلا آتا ہے, ہاں کیا بھکاری پنا کیا ہے, ہر وقت دیکھو تو 10,000 5,000 مانگنے آتا, جا میرے پاس نہیں ہے. اب دوسرے دن وہ ملے گا, سلام کرے گا, بولو بڑی ایمان سے بولو سلام کرے گا. بلکہ اگر وہ سلام کرے گا نا السلام علیکم, وعلیکم السلام, بولو صحیح. دنیا ہے, کوئی راضی, بولو کوئی راضی, کوئی. ارے بھائی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچوں کو تو میں نہیں بولوں گا, آپ کو بولتا ہوں, دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری بیوی کا بھی ہو جائے. بھائی تمہاروں کی تو شادی نہیں ہوئی ہے نا, آپ لوگ برابر نہیں سننا, ایک آدھ کان بند کر دو. باقی بھائی ہماری بیوی کا وہی حال ہے کہ نہیں, آج کبھی کبھی ہماری بیوی راضی دروازے پر کھڑی ہے اور ہم آئیں گے تو روتے روتے کہتی اللہ اللہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی, تمہارا موبائل بھی نہیں لگا, تم نے فون بھی نہیں اٹھایا, میں نے اپنا کھانا بھی نہیں کھایا, میں نے پانی بھی نہیں پیا, کہاں چلے گئے تم, کہاں چلے گئے؟ اور اللہ کی قسم میں کھاؤں گی نہیں, پیوں گی نہیں, جب تک آپ دسترخوان پر میرے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, آپ کھائیں گے نہیں, پیئیں گے نہیں. ہم کو بھی تھوڑی دیر کے لیے لگتا بھیجنا میں آیا کہ اس جنت میں آیا. کبھی راضی, بولو کبھی, اور کبھی نہیں. آپ کی بیوی ناراض نہیں ہوتی نا, کیسے ناراض ہوتی وہ بھی میں بتاؤں آپ کو. آپ گھر میں آئے السلام علیکم, جواب, اب اسے قریب گئے السلام علیکم, جواب, اور آنکھوں میں سے ٹپ 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 آنسو, اور عورتوں کو آنسو بہت جلدی نکلتے, ایسا لگتا ہے اللہ نے سر پہ آنسو کی ٹنکی پھینک کیا ہے. ارے ارے ہم گھبرا جائیں گے, میری بیوی کیا ہو گیا. ابھی 2 گھنٹہ پہلے تو ہم لوگ ملے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی لڑائی نہیں تھی, کوئی جھگڑا نہیں تھا, ابھی 2 گھنٹے میں کیا ہوا, میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتی اور تو روتی ہے. اس کی اسٹائل دیکھنا, روتے روتے اللہ اللہ, ایسا گھر اللہ کسی کو نہیں دے, ایسا گھر اللہ کسی کو نہیں دے. میرے کو یہاں 25 سال ہو گئے,
ایک دن بھی سوکھ کی روٹی کا ٹکڑا نہیں ملا, ایک دن بھی سکھ نہیں ملا. نہ تیری ماں بوڑھی ماں مرتی ہے, نہ میرے کو چین سے جینے دیتی ہے. بولو صحیح کہ نہیں؟ ایک دن بھی سکھ ملا. اللہ کے کم وقت جب گھر میں آئی گی تو 50 کلو کی تھی, ابھی 80 کلو کی ہو گئی. اٹھے تو بیٹھتی نہیں, بیٹھے تو اٹھے نہیں. یہ دنیا کا دستور ہے بھائی, یہ دنیا کا دستور ہے. کوئی راضی اور کبھی. اب سننا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک پڑھو گے. ارے ہمارے نبی نے وہ صحابی سے فرمایا کوئی بھی میرا امتی محبت کے ساتھ درود پڑھے گا اللہ راضی ہو جائے گا. بولو اللہ راضی ہو جائے گا. ساتھ میں بولو نا, اللہ راضی ہو جائے گا. وہ صحابی وہیں کھڑے ہیں, کہنے لگے اللہ کے رسول آج اللہ راضی ہو جائے گا, پھر 2 دن کے بعد ناراض ہو جائے گا, پھر کچھ دن کے بعد ناراض ہو جائے گا. اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ سبحان اللہ بولا, سبحان اللہ بولو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے مجھ پر درود پڑھ لے, محبت کے ساتھ درود پڑھ لے, اللہ ایسا راضی ہوگا. بولو اللہ ایسا راضی ہوگا لا یسخط علیکم بعدہ ابدا. اللہ ایسا راضی ہوگا تو درود پاک محبت کے ساتھ پڑھتا جائے گا, اللہ ایسا راضی ہوگا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا. پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. شروع درود پاک پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. بلکہ آپ میں تعجب کی بات بتاؤں, میرے دوستوں درود پاک بولو سبحان اللہ. اتنا فائدہ, اتنا فائدہ. ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے, بولو صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دیکھا, رائٹ میں لیفٹ میں سامنے صحابہ بیٹھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہنی اونی. کیا فرمایا؟ ہنی اونی یعنی مجھ کو مبارکبادی دو. ہنی اونی عربی زبان میں مجھے مبارکبادی دو. سارے صحابہ سوچنے لگے کس کی مبارکبادی دے. کوئی بھی ہم کو ویسما میں آ کے بولے مبارکبادی دو تو ہم کہیں کیوں تیرے بچے کا نکاح ہو گیا؟ کس بات کی مبارکبادی دے بھائی, کس بات کی مبارکبادی دے؟ اب ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو کہا یا اصحابی ہنی اونی, آؤ میرے صحابہ آؤ مجھ کو مبارکبادی دو. سارے صحابہ نے مبارکبادی دینا شروع کر دی. سارے صحابہ نے بولے مبارکبادی دینا. پھر ہمارے نبی نے پوچھا کس بات کی مبارکبادی دے رہے؟ تو سارے صحابہ کہنے لگے ہم کو کیا معلوم, آپ تو بولے جان دے دو تو ہم جان دے دیں گے, ہم کبھی پوچھتے تھوڑی ہے. آپ نے کہا مبارکبادی دو, ہم نے مبارکبادی دی. آپ کہتے مال دے دو, ہم مال دے دیتے. آپ کہتے جان دے دو, ہم جان دے دیتے. ہم تو آپ کے ہیں. اللہ کے رسول آپ نے کہا مبارکبادی دو, ہم نے مبارکبادی دی. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ہاں مبارکبادی دو, اس لیے کہ آج تک ہمارے نبی کا جملہ سننا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مبارکبادی دے دو میرے صحابہ. آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا, جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا, فرشتوں نے مجھ پر درود پڑھا, جنگل میں رہنے والے درندوں نے مجھ پر درود پڑھا, ارے چراگاہ میں رہنے والے چرندوں نے مجھ پر درود پڑھا, اڑنے والے پرندوں نے مجھ پر درود پڑھا, سمندر میں بہنے والی مچھلیوں نے مجھ پر درود پڑھا, ارے زمین پہ رہنے والے کیڑے مکوڑوں نے مجھ پر درود پڑھا. لیکن میرے پیارے صحابہ آج مجھے مبارکبادی دے دو, سب نے مجھ پر درود پڑھا. آج وہ دن ہے خود اللہ مجھ پر درود پڑھ رہا ہے. کون درود پڑھتا ہے؟ اور یہ آیت سب کو یاد ہے, پڑھیں گے سب پڑھیں گے انشاءاللہ. علماء نے الگ الگ ترجمے کیے ہیں کہ آیت کریمہ سب کو یاد ہے. پارہ نمبر 22, بولو پارہ نمبر, میرے ساتھ میں پڑھو نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے محبوب, کبھی کبھی ایک سوال ہوتا ہے قیامت کا جھٹکا لگے گا, ہم سب بولو ہم سب ختم, بولو ہم سب. دوسرا قیامت کا جھٹکا آئے گا, فرشتے بھی ختم. وہ فرشتے جو ہمارے روح نکالتے ہیں نا وہ بھی گئے, کوئی باقی رہے گا زمین پہ.
کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب ختم ہو تو سوال ہوتا کہ اللہ قیامت کا پہلا جھٹکا آیا, انسان ختم ہو گئے, جنات ختم ہو گئے, چرندے چرندے پرندے ختم ہو گئے, سمندر میں بہنے والی مچھلی ختم ہو گئی. اللہ دوسرا جھٹکا آیا, سارے فرشتے ختم ہو گئے. اب ہمارے نبی پر درود کون پڑے گا؟ اللہ فرماتا مجھے کسی کے درود کی ضرورت نہیں ہے, میرا نبی زمین پر ہوگا, آسمان سے میں خود درود پڑھتا رہوں گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. میرے پیاروں, اب بتاؤ بھائی کون کون درود پاک شروع؟ ابھی سے شروع انشاءاللہ, بیان ختم ہو. کب تک پڑھیں گے؟ کل مغرب تک تو بہت پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میری پہلی بات یہی ہے, جہاں بھی میں پہنچتا ہوں میرے پیاروں, جمعہ کی رات ہو تو ایک ہی آواز لگاتا ہوں, بھائی درود پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. چلو اب دوسری بات پر جلدی جلدی دو تین بات کر کے چلیں. پہلی بات درود پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سبحان اللہ کہنا, سبحان اللہ کہو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ, بولو نا, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوگی. آگے ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑے گا. بولو, کوئی مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑے گا. ہمارے نبی فرماتے صافحتہ یوم القیامہ. ہمارے نبی فرماتے کوئی امتی 50 مرتبہ روزانہ درود پڑے گا, قیامت میں میں اسے بلاؤں گا, میرا ہاتھ آگے بڑھاؤں گا, ساری دنیا دیکھے گی, میں اس امتی سے مصافحہ کرتا جاؤں گا. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا او درود پڑھنے والے درود پڑھتے جاؤ, جیو گے تو ایمان کے ساتھ جیو گے, مرو گے تو ایمان کے ساتھ مریں گے. بولو انشاءاللہ. تو پہلا کام بولو کریں گے انشاءاللہ درود. لو دوسرا کام, پورا مجمع آج ایک پکا ارادہ کر لے, کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ کی طاقت کے آگے کچھ نہیں چلتا. ہماری چلتی ہے اللہ کے سامنے. بیسما والوں کی چلی, میں نے کچھ بول نہیں رہے نا آپ کو. میں کوئی نکاح قبول کرواتا تھا کیا ہے کر کے منہ لٹکا کے بیٹھے. ارے بولو نا, ہماری اللہ کے سامنے چلی. اے بارش کا موسم ہے, ہوئی بارش, کچھ کر سکے ہم لوگ؟ ہاں, کتنی جگہوں پہ طوفان آیا, کتنی جگہوں پہ ٹریفک پولیس, کتنی جگہوں پہ راستے ٹوٹ گئے, کتنی جگہ پر جھوپڑے ختم ہو گئے, کتنے گاؤں زمین سے برباد ہو گئے. ہم بول سکتے اللہ کو اللہ بس آپ کسی نے؟ اچھا ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے, کوئی ہے ایسا جو جا کر کہے اللہ انل؟ نہیں بولو چلتا ہمارا, چلتا نہیں چلتا ہمارا. اللہ کے سامنے ہماری کچھ چلتی. اللہ نے خود کہا پانی جو تو پیتا ہے, ہاں تو نے اتارا, ہم اتارے. بولو بولو جلدی بولو. میں نے بولو نا, اللہ پوچھتا ہے روزانہ, بھائی پانی پیتے ہو؟ بیسما والے پیسے بیٹھے پیتے پانی نہیں پیتے. بھائی پانی پیتے ہو نا, تو یہ پانی کس نے دیا؟ ہم نے پیدا کیا یا اللہ نے دیا؟ اللہ نے فرمایا سورہ واقعہ پارہ نمبر 27, اللہ نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ یہ آسمان سے جو پانی آیا تو نے پینا شروع کر دیا. اللہ کہتے ایمان سے بول, یہ پانی اتارنے والا تو ہے یا ہم ہے؟ یعنی بولو نا, اتارنے والا کون؟ اور اللہ آگے کیا فرماتا ہے, میرا بندہ پی لے, کبھی گرم کر کے پی لے, کبھی پانی ٹھنڈا کر کے پی لے, کبھی شربت ملا کے پی لے. اللہ کہتا پی لے, میں نے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے ایسا پانی اچھا بنایا کہ گھٹا کر پی جاتا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے تیرے گناہ کو نہیں دیکھا, تیرے پاپ کو نہیں دیکھا, تیرے جرموں کو نہیں دیکھا. اللہ کہتا اگر میں تیرے گناہوں کو سامنے رکھتا, اس اترنے والے پانی کو اتنا کھارا اور کڑوا بناتا کہ جب تو پیتا گلے میں اٹک جاتا, نہ باہر نکلتا نہ اندر جاتا. تو یہ بنانے والا کون ہوتا ہے نا. اللہ نے فرمایا نا, پڑھو نا آگے, اللہ نے کیا فرمایا, لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا
اللہ فرماتا اگر یہ میں پانی کو کھارا بنا دیتا، کڑوا بنا دیتا، تیرے گھر میں تیرے گلے میں اٹکنے والا بنا دیتا، کوئی بچاتا تجھے؟ اس لیے میرے پیاروں، چلو دوسری بات، پہلی بات تو درود پڑھو کرو انشاءاللہ، دوسری بات یہ پکی کر لو، ہماری اللہ کے سامنے چلتی، پھر کائے کو چلاتے ہو زبردست، چلتی ہماری اللہ کے سامنے، بولو نا پیار سے، بولو نا، چلتی کسی کی نہیں چلی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ کمینہ بادشاہ تھا، کیا نام؟ بولو بولو، نمرود، کیا نام؟ اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا میں اللہ، حضرت ابراہیم نے کہا کب وقت چپ ہو جا، کہاں سے اللہ تو کھاتا ہے پیتا ہے ہنستا ہے مٹتا ہے، اللہ وہ اللہ ہے جس کو نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ بچوں کی ضرورت ہے، بھائی صحیح ہے نا؟ تو کہا نہیں میں اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ کون ہے معلوم ہے تجھے؟ نمرود کو کہا، اس کمبخت کو کہا تجھے معلوم ہے میرا اللہ کون ہے؟ میرا اللہ وہ ہے جو کسی کو زندگی دیتا ہے تو کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے تو کسی کو، تو نمرود اپنی کرسی پہ بیٹھا تو کھڑا ہو گیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیسے کرے گا؟ جیل میں سے 2 قیدی کو بلایا، ایک کو کہا مار ڈالو، مر گیا، ایک کو کہا واپس چلا گیا، دیکھو زندہ ہو گیا، ایک کو مار ڈالا، ایک کو، حضرت ابراہیم سمجھ گئے اس کے پاؤلی، اس کا کام نہیں کرتا، یہ کوئی زندگی ہے؟ بھائی جیل میں تو دونوں زندہ تھے۔ اللہ نے تو فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو نہیں ہونے والی چیز کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کرنے کے بعد پھر اسی کو موت کے گھاٹ اتارتا، تو یہ کمبخت سمجھا ہی نہیں، جیل میں سے 2 قیدی کو بلایا، ایک کے گلے پہ چھری چلایا، کہا ایک کو مار ڈالا اور ایک کو کہا جا واپس چلا گیا، زندہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی عقل بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، کہا ایک کام کر، سورج روزانہ مشرق سے آتا ہے، سورج روزانہ کہاں سے نکلتا ہے؟ تو مغرب سے نکال لے، پھر غصے ہوگا، ابراہیم چلے جاؤ نہیں تو مان دوں گا۔ ہمت ہار گیا کہ نہیں؟ کون سے سوال میں ہار گیا؟ اسی کو قرآن، یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن میں ہے، آپ کو معلوم تھا قرآن میں؟ نہیں، یہ جو واقعہ حضرت ابراہیم والا میں نے بتایا، بولو کہاں ہے؟ نہیں زور سے بولو نا، کہاں ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے، میرا رب تو مارتا بھی ہے، تو نمرود نالائق نے جیل میں سے 2 آدمی کو بلایا، ایک کو مار ڈالا ایک کو زندہ چھوڑا، کہا دیکھو میں بھی ایک کو مارتا ہوں ایک کو زندہ رکھتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تیری عقل بہت چھوٹی ہے، میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، آج تو مغرب سے نکال لے۔ غصے ہو گئے کیونکہ جب نہیں چلی تو غصے ہو گیا، کیا تھا معلوم؟ آگ میں جلا دوں گا، ماننا ہی پڑے گا کہ میں اللہ ہوں۔ میرے دوست وہاں جتنے بیٹھے تھے نا سب ہنسے ہوں گے کہ نہیں ہنسے ہوں گے کہ ایک پوائنٹ کے بعد دوسری پوائنٹ میں جس کی ہوا اکھڑ گئی، لیکن یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم تھا یہ واقعہ قرآن میں؟ ارے بھائی ہاں بولیے نہ ہاں بول، مولانا کچھ بولو نہیں بھائی، معلوم تھا یہ واقعہ قرآن میں ہے؟ نہیں۔ اپنے کو موبائل کے بارے میں معلوم، موبائل کا فنکشن، موبائل کا چپ، موبائل کا واٹس ایپ اور موبائل کا نیٹ ورک اور موبائل کون سے کمپنی کا اور موبائل کا فیس بک اور موبائل کا اسٹیٹس اور موبائل کا ہینگ ہونا اور موبائل کا چلنا اور موبائل کی اسکیم، بھائی معلوم ہے؟ سب مانا موبائل تو اتنی خراب بیماری ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہم تو اپنے مدرسے میں کہہ کے تھک گئے بچوں کو موبائل نہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں معتمد میں آپ کے سامنے عاجزی کرتا ہوں تو کہ یہ تمہارے علم کو آگے بڑھنے نہیں دے گا، ایسی جگہ موبائل چھپا کے کوئی ڈھونڈے بھی تو کیسے ڈھونڈے؟ ارے بڑے بوڑھوں کو میں نے دیکھا، ایک بڈھے کو میں نے دیکھا جس کی آنکھ بھی برابر کام نہیں کرتی تھی، یوں موبائل لے کے یوں بیٹھے، میں نے کہا چچا کیا ہوا؟ صحیح میں وہ چچا بڈھا تھا، ورنہ میرے بس موتر اس کی موچی پہ اتنا زور کا دیرا ہوتا ہے، کم بخت ایسا کام کرتا جس میں کچھ بھی نہیں۔ صحیح بولتا نا، کرکٹ اور اللہ اکبر، کھیلتا کون، کماتا کون، گاتا کون، آپریشن کون؟ اور یا بیسما کے اوٹے پر بیٹھے گا، بہت خراب ہوا، کیا ہوا؟
5ویں اوور میں کیچ چھوڑ دیا میں نے، وہ نہیں، وہ 5ویں اوور میں کیچ جو پکڑ لیتا نا پورا بدل جاتا، تو میرا دل ہوتا کیا تیرا باپ تو جا کے پکڑ لیتا. تو جس کے پکڑنے چھوڑنے کے بارے میں بولتا ہے وہ تیرے کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے. سچ بولو، تم جس کرکٹر کی تعریف کرتے ہو بلاؤ اس کو، فون کرو کہ بیسما آ جا، تو کہتا بیسما کی بات کرتا میں تو تیرے چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوں. اس کرکٹر کے لیے مغرب کی نماز قضا ہو گئی، عشاء کی نماز قضا ہو گئی. کتنا بڑا بیوقوف ہوگا. حالانکہ 1 روپیہ ملا، میں بولو نا 1 روپیہ ملا. میں بیٹا آج معاف کرنا میرے بیسما والوں، بہت دل سے کہتا ہوں، ہم لوگ ایسا کام کرتے ہیں نہ ہم کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت. بولو نہ دنیا ملتی ہے. اور جو آدمی مرد ہو عورت ہو بڑا ہو چھوٹا ہو، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو، جو ایسا کام کرے، موبائل میں کام کرے یا کرکٹ کے واسطے کام کرے یا فٹ بال کے واسطے کام کرے یا کوئی بھی کام موبائل پہ کرے جس میں دنیا نہ ملے آخرت نہ ملے، میں کہتا ہوں میرا بھائی برا نہیں مان، پاگل خانے چلا جا، مینٹل ڈسٹرب ہے، جس کو میں بولتا ہوں کبھی کبھی پاؤلا. جو لوگ بھی یہاں پہ ایسے ہیں کماتے نہیں بھائی، کمانے کا نہیں ہے، ماں باپ کے سر پر بیٹھے ہوئے، نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی تعلیم. بھائی دینی تعلیم میں نہیں، ہمارے وہ ہے میرے پیاروں، قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، پورے انڈیا میں سب سے زیادہ مدرسے اور مکاتب ہے تو الحمدللہ ہمارے گجرات میں. بولو کہاں پر ہمارے؟ اور بڑے بڑے ادارے ماشاءاللہ، ایسے ادارے کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے. بھائی جامعہ تعلیم الدین ڈابیل پوری دنیا جانتی ہے، فلاح ادارے ترکیسر پوری دنیا جانتی ہے. ایسے بڑے بڑے مدرسے کے دنیا بھر میں ان کے چرچے ہوتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ معلوم نہیں مدرسوں میں کوئی بہار سے آئے ماشاءاللہ، کوئی بنگال سے آئے، کوئی اڑیسہ سے آئے، کوئی معلوم نہیں کہاں کہاں دنیا کے کونے کونے سے آئے. ایک زمانے میں افریقہ سے بچے آئے، ایک زمانے میں ویسٹ انڈیز سے بچے آئے، ایک زمانے میں انگلینڈ سے بچے آئے. آج سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ جا کے علم کے خزانے کھڑے کیے. افسوس یہ ہے کہ قریب میں رہنے والا اتنا زبردست بے وقوف ہے کہ وہ اب تک پیاسا کا پیاسا ہی ہے. معاف کرنا، ہمارے کتنے ایسے پیارے جوان بیٹھے جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے. بولو سورہ فاتحہ بھی صحیح، تو باہر جا کے ہوشیاری مارے گا. ایسا لگتا ہے ویسما کا سرپنچ باہر ہوتے پہ بیٹھے گا، اس کی اسٹائل دیکھنے کا، یہ پاؤں پہ پاؤں چلائے گا اور یہ ہوتے کے اوپر بیٹھے گا، بائک وہاں کھڑی ہوگی اور اتنی لمبی لمبی چھوڑتا ہوگا. اللہ کی قسم اتنی لمبی لمبی چھوڑتا، حالانکہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے. اگر آپریشن کرو نا اس کو پوچھو بھائی اے میرا بیٹا تو کیا پڑھا، دین پڑھا کہ دنیا پڑھا؟ تو حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، مفتی بنا، محدث بنا، مدرس بنا، مجوز بنا، کیا بنا؟ نا گیا تھا پڑھنے، مولانا بہت مارتے تھے. ٹھیک ہے مولانا ناسک تھا، چلو میں مولانا اچھا تھا، کائے کو مارا اس کو؟ میں نے کہا چل مولانا برابر نہیں تھا، لیکن اسکول تو پڑھا تو کیا پڑھا؟ دنیاوی تعلیم میں کیا پڑھا؟ تو ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، وکیل بنا، لائر بنا، آرکیٹیکٹ بنا، بیرسٹر بنا، کیا بنا؟ چوپڑی میں فیل ہو گیا. تو ابھی اس وقت کیا کرتا کیا ہے؟ کیا کرتا ہے بولو؟ انتظار کرتا ہوں باہر سے زکات کون بھیجے گا. اور بیچارہ بھیجنے والا بھی ہے نا فون پہ بولتا ہے میں تمہارا ગામમાં મોકલાવેલું છે, આ ગરીબો મિસ્કીનો યતીમો બેવાઓ લાચારો મજબૂરો માટે છે. ઠીક છે, सबसे बड़ा बेवा में اللہ حفاظت. میں غلط بول رہا ہوں آپ کو برا لگتا ہوگا نا، یہ تو آنے کے ساتھ ہی بم پھوڑنا شروع کر دیا، لیکن میں غلط بولا. بولو میں غلط بولا. اگر ایسا نہیں ہے تو بولو الحمدللہ، اور اگر ایسا ہے تو سدھرنے کی کوشش کریں. میں کریں گے انشاءاللہ. بولو کرے گا. اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگائے. بولو لگائیں گے انشاءاللہ.